فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہے، صرف زبان سے اقرار نہیں کیا بلکہ دل اور دماغ کے اندر بھی کلمے کو اتار لیا، حالات سے پریشان ہو کے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کیا، ہر وقت ایمان کے اندر مضبوط رہے، ایمان کے اندر ثابت قدم رہے، حالات نے ان کے ایمان کو کمزور نہیں کیا، پریشانیوں نے ان کے ایمان کو کمزور نہیں کیا، بھوک اور افلاس نے جن کے ایمان کو کمزور نہیں کیا، اسی ثابت قدمی کی حالت میں جب انہیں موت آئے گی، فرمایا تنزل علیہم الملائکۃ، فرمایا پہلا انعام دنیا سے جانے کے وقت یہ ملے گا، اس کے لیے موت کا فرشتہ جب آئے گا ساتھ ہی دوسرے فرشتے بھی حاضر ہوں گے، وہ بڑی خوبصورت شکل میں آئیں گے، بڑی خوبصورت چہروں کے ساتھ آئیں گے، فرمایا تنزل علیہم الملائکہ، میں ملائکہ کو بھیجوں گا، ملائکہ استقبال کے لیے آئیں گے، ملائکہ اس کے اکرام کے لیے آئیں گے، ملائکہ اس کے احترام میں نازل ہوں گے، اور پھر موت کے وقت جو ملائکہ آئے، جو فرشتے آئے، وہ کیا کہیں گے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، فرمایا ملائکہ کو بھیجا جائے گا، فرشتوں کو بھیجا جائے گا، وہ اسے مانوس کریں گے تاکہ موت کی گھبراہٹ محسوس نہ ہو، موت کی پریشانی محسوس نہ ہو، اپنے انجام سے پریشان نہ ہو، اپنی قبر سے پریشان نہ ہو، قبر کے اندھیرے سے گھبرائے نہ، قبر کے معاملات سے پریشان نہ ہو، اپنے آخرت کے معاملات سے پریشان نہ ہو، فرمایا ملائکہ کے ذریعے سے تسلی دی جائے گی، ملائکہ آ کر یہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور دنیا سے جانے والے، ایمان پہ ثابت قدم رہنے والے، تو نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، نافرمانیوں سے باز رہا، تیرے لیے انعام یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، قبر سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میدان محشر سے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ فرشتے یہ کہتے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جیسے ہی تو دنیا سے جائے گا اللہ تجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کے دنیا سے جانے کے وقت ہی انہیں جنت کی بشارت سنا دی جائے گی، جس جنت کا وعدہ کیا گیا وہ جنت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اس جنت کا اللہ تمہیں مالک بنائے گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ فرشتے کہیں گے گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست رہے، آخرت میں بھی تیرے دوست رہیں گے، دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہی رہیں گے، میدان
میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ ہی رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, ہم تیری روح کو وہاں لے کر جائیں گے. تیرا ٹھکانہ وہ جگہ بنے گی جہاں تیری خواہشات کو پورا کیا جائے گا, تیری آرزوؤں کو پورا کیا جائے گا, تیری تمنا کو پورا کیا جائے گا. جو تو چاہے گا تجھے ملے گا. دنیا میں انسان بڑی بڑی خواہشات کرتا ہے مگر وہ خواہشات اس کی پوری نہیں ہوتی. ہر انسان یہ چاہتا ہے کبھی بیمار نہ ہو, لیکن بیماری سے کوئی نہیں بچتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کبھی بوڑھا نہ ہو, لیکن حالات بوڑھا کر دیتے ہیں. ہر انسان کی خواہش یہ ہے مجھے موت نہ آئے, دنیا میں ہی راحت کی زندگی مل جائے, لیکن یہ خواہشات پوری نہیں ہوگی. وہ ملائکہ فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اس جنت کے اندر جو تو چاہے گا اللہ وہ سب تجھے عطا کر دے گا. یہ دین پر استقامت ہے. جس نے اپنا دین بچایا, اپنا ایمان بچایا, اپنے ایمان کو بچا کر جو دنیا سے چلا گیا, اس کے لیے انعام یہ ہے کہ موت کے وقت ہی فرشتے اسے جنت کی بشارت سناتے ہیں کہ تو جنتی ہے, تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہم تجھے وہاں لے کر جائیں گے جہاں اللہ تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو, جیسے اللہ پاک چاہتا ہے ویسا کرو, جیسے اللہ پاک چاہتا ہے ویسے دن اور رات گزارو. دنیا اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو, آخرت میں جنت اللہ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق عطا کر دے گا. یہاں اس کی مرضی سے زندگی, اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو, پھر وہاں وہ تمہیں خوش کر دے گا, جو تم چاہو گے وہ تمہیں عطا کر دے گا. دین پر استقامت اور ثابت قدمی انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہے.